یہ ہے کہانی سنو جہاں ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا جادو۔ تو تیار ہو جاؤ کیونکہ کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی ہماری زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جاتی ہے، بس تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹی سی کرائے کے گھر میں بلال اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ بلال کی عمر تقریباً 13 سال تھی، ایک فرما بردار، محنتی اور دوسروں کی مدد کرنے والا لڑکا۔ اس کے والد کا انتقال کافی سال پہلے ہو چکا تھا، اب صرف امی کی سلائی مشین ہی دونوں کا سہارا تھی۔ محلے والے اس کی تعریف کرتے رہتے کہ یہ بچہ تو اصل میں فرشتہ ہے، کوئی بیمار ہو تو دوا لے آتا، کسی کی دادی کا چشمہ گر جاتا تو بلال ڈھونڈ کے دیتا، مسجد کا نلکا خراب ہو جاتا تو اپنے جیب خرچ سے نیا نلکا لے آتا۔ لیکن بلال کبھی کسی سے شکایت نہ کرتا، بس ایک بات کہتا، امی کہتی ہیں نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک شام بلال بازار سے گھر لوٹ رہا تھا کہ اس نے گلی کے کونے میں ایک بہت بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری سی بوری تھی اور وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بلال فوراً دوڑ کے گیا۔ خالہ جان، کہاں جانا ہے؟ آئیے میں آپ کا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے حیرانی سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، یہ بوری مجھے بس اسٹاپ تک لے جانی ہے لیکن اب ہمت نہیں رہی۔ بلال نے فوراً بوری اٹھائی اور بولا، خالہ آپ آرام سے چلیں، میں ہوں نا۔ راستے بھر خالہ دعائیں دیتی رہی، بیٹا تجھے اللہ اتنا کچھ دے کہ تو گننا بھول جائے۔ بلال مسکرا کے بولا، آپ کی دعا ہی کافی ہے خالہ۔ لیکن یہ ایک معمولی لمحہ نہیں تھا، بس یہی لمحہ تھا جو بلال کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور انعام بن گیا۔ اگلے دن گھر میں آٹا ختم ہو گیا، امی کی سلائی مشین بھی خراب ہو چکی تھی۔ بلال تھوڑا پریشان ضرور ہوا لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے امی سے کہا، امی بازار جا کے میں پانی کی بوتلیں بھیجتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ محلے کے کونے پر ایک چھوٹا سا اسٹال لگایا۔ دھوپ تیز تھی لیکن بلال کی نیت صاف تھی۔ تبھی ایک بڑی گاڑی رکی، اندر سے سوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی اترا، پانی لیا اور بلال کو غور سے دیکھنے لگا۔ بیٹا کیا کل تم ایک بوڑھی عورت کی بوری اٹھا کے لے جا رہے تھے؟ بلال تھوڑا چونکا، جی وہ خالہ راستے میں مل گئی تھی، تھک گئی تھیں تو میں نے ان کی مدد کی۔ آدمی مسکرایا اور بولا، وہ میری ماں تھیں۔ بلال حیران رہ گیا۔ آدمی نے بتایا، میں دبئی میں بزنس کرتا ہوں، سالوں بعد ماں کو لینے آیا تھا، وہ گم ہو گئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو کہا کہ ایک چھوٹا بچہ میری بوری اٹھا کے مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بلال نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ آدمی نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور بلال کے ہاتھ میں دیا، یہ تمہارے لیے ہے، میری ماں کی دعاؤں کا تحفہ۔ بلال نے لفافہ کھولا، اندر 50,000 روپے تھے۔ بلال گھر آیا، سب کچھ اس نے اپنی امی کو بتایا۔ امی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا یہ پیسے حلال ہیں کیونکہ تم نے نیکی کی تھی، لیکن یاد رکھنا اصل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا بدلے کی ہم توقع نہ کریں۔ بلال بولا، امی میں نے نیکی دل سے کی تھی، بدلہ تو اللہ نے کیا ہے۔ تھوڑے پیسوں سے راشن لیا، باقی کو سنبھال کر رکھ لیا۔ کچھ دن بعد وہی آدمی دوبارہ آیا، اس بار اپنی ماں کے ساتھ۔ بوڑھی عورت نے بلال کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم اپنی ماں کا فخر ہو۔ آدمی نے کہا، میں ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بلال اس کا پہلا چہرہ ہو، ایک اصلی اچھا انسان۔ بلال کو اس فاؤنڈیشن کا سوشل ایمبیسڈر بنا دیا گیا۔ اسے اسکول میں داخلہ مل گیا، کتابیں، یونیفارم، سب کچھ۔ محلے کے بچے اور بڑے سب بلال پر فخر کرنے لگے۔ کچھ سال کے بعد بلال ایک کامیاب نوجوان بن گیا۔ وہ اب خود بھی پڑھائی کرتا اور محلے کے بچوں کو بھی مفت پڑھاتا۔ اس کی امی کی سلائی مشین اب بھی گھر کے ایک کونے میں تھی، لیکن اس پر اب کپڑے نہیں بلکہ ایک فوٹو فریم لگا تھا جس پہ لکھا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ سب دیکھتا ہے۔
بلال جب بھی بچوں کو پڑھاتا تو ایک بات ضرور کہتا، کبھی کسی کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا، نیکی کا پھل شاید فوراً نہ ملے لیکن جب ملے گا تو زندگی بدل دے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی ایک بیج ہوتی ہے جو خاموشی سے زمین میں دفن ہو جاتا ہے، مگر جب اگتا ہے تو ایک ایسے درخت میں بدل جاتا ہے جو خود بھی پھل دیتا ہے اور دوسروں کو ٹھنڈک بھی، کیونکہ نیکی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آئی ہو تو کہانی سنو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔